السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ون لائٹ ریئیکٹ، جس میں آپ کو آج بہترین ایک ویڈیو کی ہے، اور یہ ویڈیو ہے اباؤٹ ہمارے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، حضرت ابو ذر غفاری کی ویڈیو۔ تو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے، بہت خوبصورت ہے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، دین آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی۔ یہ شوشرا، یہ شوقت کیسے؟ کیا تم اس محل میں رہ کر غریبوں کو بھوکا مار دو گے؟ تم آخرت میں اس کا حساب کیسے دو گے اے معاویہ؟ تمہارے شہر میں لوگ غریب ہیں، یہاں ہر گلی میں فقیر ہیں۔ تم کس قسم کے حاکم ہو معاویہ؟ تم کیسے حاکم ہو معاویہ؟ کیسے حاکم ہو تم؟ ہاں اے ابو سفیان کے بیٹے، اگر تم نے یہ محل لوگوں کے پیسوں سے بنایا ہے تو یہ ناانصافی، اور اگر تم نے یہ محل اپنے پیسوں سے بنایا ہے تو یہ اسراف اور حرام ہے۔ جندب، یہ تھیلا اپنے لیے لے لو، سونے سے بھرا ہوا ہے۔ کب سے جندب مال غنیمت اپنے لیے لیتا ہے؟ کوئی بھی اس کارواں کا مال نہیں چھوئے گا، کیونکہ یہ مال غریبوں کا ہے۔ سمجھ گئے تم؟ اے معاویہ، تم اپنے بابا ابو سفیان، ابو لہب اور الحاکم کے پاس جاؤ کہ اگر انہوں نے غریبوں کے ساتھ ظلم و زیادتی جاری رکھی، جو بھی کارواں شام سے آئے گا یا جائے گا، اس کارواں کو جندب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ظالم حاکمہ نے مڑ کے حضرت عثمان کو کہا کہ مدینہ تو رسول چھڑاتا، حضور دی مسجد چھڑاتی، اور بڑھاپے 80 سال کا بڑھا وہ اور دی بچی نال جنگل کر دیتا، جلا وطن کر دیتا رب دے اندر۔ اور جس سال نہ موت آئی اور دا جنازہ عبداللہ بن مسعود علی پہنچ گیا، پڑھیا ساری دنیا کے سامنے بہت مظلومی دی موت مرے، اور مکے حج تے گیا، حضرت عثمان نے حکم لگاتا بے کسے نو دین نہیں دس سکتا۔ تو صحیح بخاری کہ کسی آدمی نے آکھیا، وہ فتوے دے رہا سی کہ تینوں پتہ نہیں تیرے تے پابندی لگاتی گئی بھی تو لوگوں دین نہیں دس سکتا۔ وہ آکھیا اتنے میرے تلوار رکھتی ہے، اور میں سمجھا بے چلدیاں بھی میں رسول اللہ دی ایک حدیث بیان کر سکتا، میں رکنا کوئی، تسی حکم دو جو مرضی کر دے رہو۔ اقتدار اور سلطنت اور حکومت کے اعتبار سے وہ نمرود اور فرعون کا مقام حاصل کر لے، وہ ناکام ہے، خائب ہے، خاسر ہے، برباد ہے۔ اور ابو ذر غفاری کامیاب ہے، چاہے ان کے پاس کچھ نہیں۔ اسلام کا پہلا رابن ہوڈ، ایک ایسا خاموش ہیرو جو کہ اسلام لانے سے پہلے ہی امیروں کا مال لوٹ کر غریبوں کے گھروں میں جا کر تقسیم کیا کرتا۔ ایک ایسا سپر ہیرو جو کہ اسلام کی یعنی دنیا کی سب سے قیمتی دولت ملنے کے بعد پوری زندگی اس کو لوگوں کے اندر تقسیم کرتا رہا، لیکن عمر کے آخری حصے کے اندر اس کو دیوانہ کہہ کر اپنے ہی گھر سے جلاد وطن کر دیا گیا، اور دور صحرا بیابان کے اندر جہاں پر جانور بھی جانے سے ڈرتے تھے، اسلام کے اس ہیرو کی تنہا اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے وفات ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا صحابی رسول جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اس آسمان کے نیچے اس جیسا سچا شخص اس وقت اور کوئی نہیں، اور یہ میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کے جیسا ہے، یعنی دنیا اور اس کے مال و دولت سے اس کو کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ ایک ایسا صحابی رسول جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو دنیا میں اکیلا آیا تھا، اکیلا ہی دنیا سے جائے گا، اور قیامت کے دن بھی اکیلا ہی اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت تک جس ویرانے کے اندر آپ دفن ہیں وہاں پر اور کوئی قبرستان بھی نہیں بنے گا، نہ کوئی آبادی آئے گی۔ مگر افسوس کہ آج بھی زیادہ تر مسلمانوں کو فکشنل سپر ہیروز مثلاً سپر مین، بیٹ مین، آئرن مین کے نام تو پتہ ہوں گے، لیکن اس اصل زندگی کے ہیرو کا کوئی نام تک نہیں جانتا۔ ہم بات کر رہے ہیں صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی اور ان کے حالات کو جاننے کے لیے پتھر جیسا دل چاہیے، کیونکہ انہوں نے اسلام کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں جو کہ قیامت تک یاد رکھی جائیں گی۔ ان کا اصل نام تھا جندب بن جنادہ، جو کہ قبیلہ غفار سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان موجود ایک علاقہ تھا۔ ویسے تو یہ قبیلہ ڈاکہ زنی اور راز زنی کے لیے مشہور تھا، مگر انہی ڈاکوؤں کے اندر اسلام لانے سے پہلے ایک ایسا انسان تھا جو کہ دل سے نیک اور سچ بولنے والا، انصاف پسند تھا، اور اس شخص کو اس بات پر سب سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی کہ امیر اور غریب کے درمیان اتنا زیادہ فرق کیوں ہے۔
آخر امیر لوگ غریبوں کا حق مار کر ہر سہولت اور عیش سے فائدہ اٹھائیں اور غریب بس اس کی غلامی کرتا ہوا نسل در نسل مر جائے، یہ خدا کا کس طرح کا انصاف ہے؟ اور اسی وجہ سے وہ عرب کے خصوصاً مکہ کے امیر تاجروں مثلاً ابو سفیان کا قافلہ جو کہ شام سے تجارت کے لیے جایا کرتا تھا، اس کو لوٹ کر یہ تمام مال غریبوں کے اندر جا کر تقسیم کر دیا کرتے۔ اور اسی نیک انسان اسلام کے رابن ہوڈ اور سچے انسان کا نام تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام لانے سے پہلے بھی ابو ذر غفاری وہ شخص تھے جو کہ نہ صرف غریبوں کا حق دبانے والوں سے نفرت کرتے تھے بلکہ بتوں کی پوجا سے بھی سخت نفرت تھی ان کو۔ یہ تمہارا خدا ہے؟ کیا یہ تمہیں بنانے والا ہے؟ کیا یہ آسمان کا مالک ہے؟ یہ صرف ایک پتھر ہے جو کچھ نہیں کر سکتا۔ اور وہ اکثر تنہائی کے اندر ایک خدا کی عبادت کیا کرتے تھے کیونکہ ان کے دل میں یہ سوال اٹھتے تھے کہ کیا یہ پتھر اور لکڑی کے بت واقعی خدا ہو سکتے ہیں؟ ان کو ایک سچے خدا کی تلاش تھی، جیسے کوئی پیاسا پانی کی تلاش میں ہو۔ مگر مکہ میں ابھی تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، مگر جیسے ہی آپ نے اعلان کیا تو انہوں نے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا کہ جا کر خبر لاؤ کہ یہ نیا دین کیا ہے۔ ان کے بھائی نے واپسی پر آ کر بتایا کہ محمد نامی ایک شخص خدا کی عبادت کی بات کرتا ہے، وہی خدا جس کو تم تلاش کر رہے ہو۔ اب ابو ذر سے یہ سن کر کہاں رہ جانا تھا، وہ فوراً سے مکہ گئے اور وہاں پر کئی دن تک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ہی ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اب کسی اور سے آپ کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے تھے کیونکہ ان دنوں کے اندر اسلام لانے والوں کے ساتھ عرب کے مشرک سردار بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے۔ آخرکار وہ ایک دن تھک ہار کر کعبہ کے سین میں بیٹھ گئے اور یہاں پر انہوں نے حضرت علی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس آ کر اخلاقاً سوال کیا کہ آپ کون ہیں اور یہاں پر کس کام سے آئے ہیں؟ ابو ذر غفاری نے بتایا کہ میں پردیسی ہوں اور یہاں پر کسی کام سے آیا ہوں، لیکن وہ کام کیا ہے میں فی الحال آپ کو بتانے میں کمفرٹیبل نہیں ہوں۔ حضرت علی نے سن کر کہا کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، آپ میرے مہمان ہیں۔ 3 دن تک ابو ذر غفاری حضرت علی کے ہاں مہمان رہے، نہ حضرت علی نے پوچھا کہ وہ کام کیا تھا، نہ حضرت ابو ذر غفاری نے ان کو بتایا۔ آخرکار تیسرے روز گھر کو چھوڑ کر جاتے ہوئے ابو ذر غفاری نے دل میں سوچا کہ یہ شخص تو انتہائی نیک اور شریف آدمی ہے، کیوں نہ اس سے دل کی بات کی جائے۔ لہٰذا حضرت علی سے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کیا تم محمد کو جانتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا کہ جی ہاں، واقعی وہ اللہ کے نبی ہیں اور میں انہی کے دین پر ہوں۔ اور یوں ان کی اسلام کی تلاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر ختم ہوئی، کیونکہ رات کی تاریکی کے اندر حضرت علی ان کو لے کر رسول اللہ کے پاس پہنچے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چند آیات پڑھ کر سنائی تو وہ فوراً بول اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں غفاریوں کے قبیلے سے جندب ہوں، مجھے دین کے بارے میں بتائیے تاکہ میرے دل میں اس کا نور بس جائے۔ اب ابو ذر غفاری اسلام میں کتنا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ وہ اسلام قبول کرنے والے 5ویں یا پھر 6ٹھے شخص تھے۔ ایمان لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی کہ اپنے ایمان کو خفیہ رکھو کیونکہ مکہ کے لوگ بہت سخت ہیں، تم پر ظلم کریں گے۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری کی فطرت کیونکہ نڈر تھی تو انہوں نے فوراً کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اے قریش، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور مجھے اب کسی بات کا کوئی خوف نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس اعلان کے بعد ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونا تھا جو کہ مکہ کے باقی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا، ان کو بھی بری طرح سے مارا گیا۔ لیکن ابو ذر غفاری نے پھر بھی جواب دیا کہ محمد سچے ہیں، میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا چاہے اب میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یہ ہوتا ہے اصل سپر ہیرو۔ یقین کریں اگر آپ ایک صحابی کی زندگی کو پڑھیں، ان کی قربانیاں دیکھیں تو ہر صحابی آپ کو اپنے اپنے انداز کے اندر ریئل لائف کا سپر ہیرو نظر آئے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی سادگی، صداقت اور تقوی کی تصویر تھی کیونکہ انہوں نے کبھی بھی مال و دولت کو اہمیت ہی نہیں دی، صرف اتنا مال خود پر لگایا جو کہ زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں ہے۔ یہ زہد میں یعنی دنیا سے بے پرواہی کے اندر عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہیں جو کہ دنیا سے بالکل بے پرواہ تھے۔ اسلام لانے کے بعد وہ اپنے قبیلہ غفاری واپس پہنچے جو کہ مدینہ سے تقریباً 80 سے 90 میل کی دوری پر موجود تھا، اور یہاں پر اپنی ماں اور اپنے بھائی کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ ان دونوں نے تو اسلام خوشی سے قبول کر لیا، لیکن بتوں کی پوجا کرنے والے ان کے قبیلے کو جب یہ دعوت دی گئی تو انہوں نے ابو ذر غفاری کو کہا کہ ہمارے قبیلے سے نکل جاؤ، اس جگہ کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ تم نے ایسی باتیں کر کے ہمارے خدا کو ناراض کیا اور اسی وجہ سے یہاں پر بارشیں آنا ایک لمبے عرصے سے بند ہو چکی ہیں۔ اور پھر یہ لوگ باقاعدہ چیلنج کر کے کہنے لگے کہ اگر تو واقعی سچا ہے تو اپنے رب سے بارش کے لیے دعا کر، پھر ہم تیرے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے یہ سنا تو ایک بڑے میدان کے اندر جا کر اللہ سے بارش کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان بادلوں سے بھر گیا، فوراً سے بارش شروع ہو گئی۔
اس کرامت کو دیکھ کر سب کے دل پگھل گئے اور پورا کا پورا قبیلہ ابو ذر غفاری کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ صحابی رسول اپنے قبیلے کے ساتھ رہتے ہوئے وہ ابتدائی غزوات جیسا کہ غزوہ بدر، احد، خندق وغیرہ کے اندر شامل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو انہی دنوں کے اندر ابو ذر غفاری بھی مدینہ کے اندر آ کر شفٹ ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ کے لیے ایک پاک سیرت بیوی دیکھ کر آپ کا نکاح بھی کروایا۔ اس کے بعد ابو ذر غفاری دن رات مسجد نبوی کے اندر رہتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھتے، آپ سے قرآن سنتے، سوال کرتے اور جو کچھ بھی سیکھتے اسے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے، اور ان کا زیادہ تر وقت عبادت، ذکر الہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزرا۔ اس شخص کو دنیا کی لذتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ ان کا دل صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی ٹوٹل نیٹ ورتھ تھی صرف ایک چادر، چند بکریاں اور کھجوروں پر گزارا کرنا۔ آخرکار وقت آتا ہے غزوہ تبوک کا، اور قرآن کریم کے اندر آیات نازل ہو گئی کہ جو اس غزوہ کے اندر شرکت نہیں کرے گا وہ منافق ڈکلیئر ہوگا، سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس واقعی کوئی جینون بہانہ موجود ہو جنگ کے اندر شرکت نہ کرنے کا، کیونکہ مسلمانوں کو رومن حکومت سے ٹکرانا تھا اور کیسر روم کی 1.5 لاکھ کی فوج عرب کے بارڈر پر پہنچ چکی تھی اور مسلمانوں کے لیے ڈو اینڈ ڈائی کی صورتحال تھی۔ مدینہ سے تبوک کا فاصلہ تقریباً 700 کلومیٹر ہے۔ اب منافقین نے آ کر جنگ سے بچنے کے لیے بہانے بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ وہ جنگ کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی نے سب کی ظاہری باتوں کو سن کر مان لیا، چاہے ان کے دل میں جو کچھ بھی ہو۔ اب جنگ کے لیے مسلمانوں کی فوج آگے چل پڑی، لیکن ابو ذر غفاری پیچھے رہ گئے کیونکہ ان کے اونٹ نے اٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ بار بار کی کوشش کے باوجود وہ نہیں اٹھا، کیونکہ وہ کوئی مکینیکل سواری تو تھی نہیں جس کو سٹارٹ کر کے وہ صحرا کے اندر نکل پڑتے۔ بار بار کی کوشش کے باوجود بھی وہ نہیں اٹھا۔ اب حضرت ابو ذر غفاری چاہتے تو اسی بات کو بہانہ بنا کر مدینہ رک سکتے تھے، کیونکہ 700 کلومیٹر کا سفر اونٹ کے بغیر، اور وہ بھی ساز و سامان کے ساتھ جو کہ اونٹ پر لادنا تھا، بھلا اور کیسے ممکن تھا؟ مگر وہ کیونکہ ابو ذر غفاری تھے جو کبھی پیچھے نہیں رہ سکتے تھے، تو انہوں نے اپنا ساز و سامان اپنی کمر پر لادا اور پیدل بیابان صحرا کی طرف، تبوک کے راستے کی طرف نکل پڑے، بالکل پیدل اور اپنے اوپر وزن اٹھا کر ایک تپتے صحرا کے اندر۔ جی تو ویورس، آپ نے ایک سبق آموز واقعہ جو ہمارے ایمان کو اور مضبوط کرتا ہے، اور جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو جیسے پودے کو اگر پانی دیا جائے تو وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، اسی طرح کے جو واقعات ہیں جو ہماری اسلامک ہسٹری میں گزر چکے ہیں، تو یہ جب ہم سنتے ہیں اور جب ہم ان کو سن کے ہماری روح، ہمارا جو ایمان ہے وہ اسی طرح مضبوط ہوتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت ویڈیو ہے، امید ہے آپ کو بھی اچھی لگی ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو سپورٹ کریں، ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اس چینل کو آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اس چینل کو سپورٹ کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اور ہم امید ہے آنے والے وقت میں بہترین سے بہترین کانٹینٹ آپ کے لیے بناتے رہیں گے۔ تو اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اس چینل کو،